کام جس کے کرنے کی ضرورت، جس کو متحقق ہے کہ بس اب ہو چکی ہے کہ اب یہ کرنا ہی چاہیے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اور اصلاح امت کے لیے، امت کو کسی بھی طرح کے فساد اور فتنے سے بچانے کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے، اس طرح کی معاملات پر غور کرنے کے لیے، تو وہ چیزیں قائم ہوتی چلی گئی. تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی دعوت اسلامی اس شعبے کو کرتی گئی. جب مدرسۃ المدینہ بہت سارے قائم ہوئے، پھر حفاظ بنے، ہزاروں حفاظ بنے. حفاظ بننے کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ حافظ بنتے تو 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کوئی بھی عمر، پنجاب اور کراچی کے کچھ اس طرح کلچر میں فرق ہے. تو حافظ بننے کے بعد پھر اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے اسکول میں ایڈمیشن دلوا دیتے، اور وہاں پر آن کے آن وہ ہمارا جو 3-4 سال جس کے اوپر ہمارا وقت اور انویسٹمنٹ لگا بچے کے اوپر، وہ سارے کے ساری چینج، وہ حص بھی اس کا آگے پیچھے ہونے کے خطرات اور سب، مطلب وہ اس کی پوری تربیت تباہ ہو گئی چند ہی عرصے کے اندر. اب تھوڑے عرصے پہلے دوبارہ مطلب کہ ہمیں اس کی بہت اہمیت اور قدر محسوس ہوئی کہ مدنی منوں کا ہم بچائے کیسے. پھر دارالمدینہ قائم کیا. ہمیں ایمان کے تحفظ سے لے کر اخلاقیات کے تحفظ اور اخلاقیات کے تحفظ سے لے کر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، یہ ہے پورا دارالمدینہ کا کلچر. اس میں لباس بھی آئے گا، اس میں انداز بھی آئے گا، اس میں مزاج بھی آئے گا، ہر چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. ایسا دارالمدینہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں سے پڑھ کر جب نکلے تو یہ معاشرے کے ہر طبقے میں کھڑا ہو کر بات کر سکے. وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا امتزاج جو مسلم کے نام پر واقعی اسلامک اسکول ہو، مسلمان چلا رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. چلائے گا تو مسلمان، مگر چلا بھی اسلامک اسکول. اس کا ایجوکیشن نظام اور اس کا سلیبس کا جو پیٹرن ہو وہ بھی اسلامک ہو، اور اسلامک بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈلا ہوا ہونا چاہیے. تو اب جب یہاں پر پڑھے گا تو لیکن اس کو ساری چیزیں پڑھانی ہے، لیکن اس کو اس کی ایج وائز، جس ایج میں جو علم سیکھنا اس پر فرض ہے وہ علم دارالمدینہ میں اس بچے کو اس کی عمر میں آنا چاہیے. نہ آنے کی صورت میں ہمیں دارالمدینہ چلانے کا شاید ثواب نہیں ملے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ ہم پورا نظام چلائیں گے، ہماری جو غرض ہے وہ ثواب ہے. اس سے 1 روپیہ کمانا نہیں ہے کیونکہ یہ فی سبیل اللہ ہے. ہمارے پاس جو مدنی منا ہوگا وہ 10 سال اور 14 سال کی عمر کے اندر اس کو کتنا سکھا دینا ہے کہ وہ 14 سال کی عمر میں جب اس پر بالغ ہو جائے، 14-15 سال میں، اب اس پر نماز فرض ہو گئی، تو کیا نماز فرض ہو جانا کے بعد اس کو غسل اور وضو اور نماز کا طریقہ سکھائیں گے؟ تو اب جب تک یہ نمازیں پڑھے گا وہ کیا پڑھے گا؟ تو اس کو اتنا پہلے سکھانا ہے کہ وہ جب فرض ہو جائے اس پر نماز تو اس سے اب سیکھنے کی حاجت نہ ہو، بلکہ وہ اب اپنا فرض ادا کرنے کے لیے 100% پرفیکٹ پوزیشن میں ہونا چاہیے. تو اب پریکٹیکل کا ٹائم آیا، تھیوری کا ٹائم چلا گیا. بچہ بالغ ہوتے ہوئے اس پر نماز پریکٹیکلی طور پر فرض ہو گئی ہے. تو نماز کے جتنے بھی علم سیکھنے تھے اس نے بالغ ہونے سے پہلے سیکھنے تھے. یہ یاد رکھیے گا. جو ہمیں حکم ہے کہ 10 سال کی عمر ہو بچے کو مار کر نماز پڑھاؤ، تو خالی گلاٹیاں کھلانے کے لیے اٹھ بیٹھ کرانے کے لیے نہیں ہم کو کہا گیا ہے کہ اس کو اٹھ بیٹھ کراتے رہو، بلکہ اس کو باقاعدہ نماز پڑھانی ہے اور اس کو سکھانا ہے. اب اس کے لیے قرآن کا سیکھنا ضروری، درست غسل کا سیکھنا، وضو کا سیکھنا، فرائض واجبات اور جو شرائط ان سب کا سیکھنا، فرض واجب، ان تمام چیزوں کو سکھانا پڑے گا. ان سارے جو معاملات جو میں آپ کو بتایا یہ پورے دارالمدینہ میں لوگوں ٹھیک